نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبی الکریم اما بعد۔ اچھا جی، گزشتہ ایک دو روز قبل ہم نے امراء القیس کا جو واقعہ سنایا تھا، جس نے بادشاہی ترک کر کے فقیری درویشی اختیار کی تھی، تو اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، اور جس میں یہ حکمت بتائی گئی ہے، اس پہلو سے بات کی گئی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ بادشاہی کیوں ترک کر دیتے ہیں۔ کیا ان کے ججمنٹ میں انالیسس میں کوئی کمی ہوتی ہے، یا ان کی انالیسس یا ان کی نظر جو ہے بہت دوربین اور دور اندیش ہوتی ہے، اور ان کا فیصلہ حکمت پر اور حق پر مبنی ہوتا ہے، ثواب پر مبنی ہوتا ہے، خطا پر نہیں ہوتا۔ تھوڑا اس حوالے سے مولانا اروم نے بات کی ہے۔ یہ مثنوی کا دفتر سوم 3rd والیوم ہے، اس میں ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ آج ہم عرض کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک سونار کا، ایک زرگر کا، ایک جیولر، گولڈ کا ٹریڈ کرنے والے کا، اس کا واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کا جو اختتام ہوگا وہ ایک ایسے حدیثک قرآنک پرنسپل پر ہوگا کہ اس پر کچھ فقہی اصول و قواعد و ضوابط بھی آ جائیں گے۔ تو آخر میں یہ تھوڑا سا درس تصوف و درس حکمت و معرفت کے ساتھ ساتھ آخر میں جا کے یہ اپنا جو نتیجے جب نکالے گا، تو وہاں پر حکمت موتیوں کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑا سا درس قرآن اور درس حدیث اور درس فقہ کی صورت میں جا کے اس کا انشاءاللہ، اس واقعے کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و عنایت سے انشاءاللہ اینڈ ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہی بہت ساری تشنہ پہلوؤں کی انشاءاللہ سیرابی و تشفی ہو جائے گی۔ تو عنوان ہے واقعے کا، فرماتے ہیں: دیدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق کے عاقبت گفتن با مستعیر ترازو۔ کہتے ہیں سنار کا معاملات کے امور کے انجام کار کو دیکھنا اور ترازو مانگنے والے سے انجام کے مطابق بات کرنا۔ یہاں سنار سے مراد، سنار تو ایک تمثیل تشبیہ کے طور پر آیا نا، تو سنار سے مراد لٹرلی سنار نہیں ہے، بلکہ میٹافوریکل ایک ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ سنار سے مراد مرشد کامل ہے، پیر کامل ہے، پیر برحق، کہ جس طرح یہاں پہ سنار ایک آنے والے سائل کے ظاہری سوالوں یا ظاہری طلب کے بجائے نہیں، بلکہ اس کے نیت، اس کے اندر جو آخری مقصد ہے، وہ جو ایونچول الٹیمیٹ گول ہے، اس کے حساب سے بات کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ تو اسی طرح پیر کامل جو ہوتا ہے، جب اس کے پاس ایک طالب آتا ہے تو وہ بڑا تجربہ کار اور بڑا صاحب فراست ہوتا ہے، دوربین، باطن بین ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے۔ تو وہ کسی کی چاپلوسی میں یا ظاہری کسی کی خدمت کے اور کسی کے جذبات کے جذبوں کے روب میں نہیں آتا، بلکہ اس کے انجام کار پر نظر رکھ کر اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت، بصیرت، دانائی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بزرگ کو، اس پیر کو اپنے دام میں جو ہے وہ ہم گرفتار کر چکے ہیں، مگر یہ ساری عمر ان کی بھول رہتی ہے۔ وہ گرفتار نہیں ہوا ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے آزاد ہے۔ وہ تو دین دنیا کی، ظاہر و باطن کی، دنیا آخرت کی قید سے آزاد ہو کے قلندر ہو چکا ہے۔ اس کو کون قید کرے گا اور کون اپنے اس میں لے کر آئے گا۔ تو یہاں سنار کے جو سوال جواب ہیں اور سنار کی بصیرت، حکمت ہے، اس کو پھر اس معاملے کے انجام کو، پھر ان اشعار کے انجام کار کو دیکھنا، وہاں سے پھر قرآن و حدیث و فقہ کے کچھ اصول اور کچھ قواعد کو انشاءاللہ ایک کیومولیٹیو کنسالیڈیٹڈ قسم کا انشاءاللہ درس و بیان آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ یکھے آمد پیش زرگرے کھے ترازو دہ کے برسنجم زرے۔ کہتے ہیں ایک صاحب، ایک طالب، ایک گاہک کہہ لو، ایک سنار کے پاس آیا کہ سنار بابا مجھے ذرا ترازو دے دو، میں کچھ سونا تولنا چاہتا ہوں۔ تو زرگر یا سنار کے پاس وہ آیا اور کہا کہ مجھے ترازو دے دو، میں کچھ سونا تولنا چاہتا ہوں۔ گفت رو خواجہ مرا غربال نیست، گفت میزاں دہ بری تسخر مایست۔ اس نے کہا جناب جائیے جائیے، میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ اب مانگا اس سے ہے ترازو، وہ کہہ رہے میرے پاس چھلنی نہیں ہے، جس کو غربال کہتے ہیں فارسی میں، پشتو میں غلبیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پشتو میں ایک مثال محاورہ ہے کہ غلبیل رپا سے چاندتا بھائی پتا کی دوسری، یعنی چھان اٹھتا ہے، چھلنی اٹھتی ہے اور وہ کوزے کو بولتا ہے چھان
کہ بھئی تیرے اندر 2 سوراخ ہیں، حالانکہ اس کے خود سارا چھلنی سوراخ ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس چھلنی نہیں ہے. تو جو گاہک تھا اس نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ مذاق مسخری نہ کرو، میں نے آپ سے ترازو مانگا، مجھے ترازو دے دو. تو پھر سنار آگے سے جواب دیتے گفت جارو بے ندارم در دکان، گفت بس 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 ای مداحک را بما. تو جب یہ اس نے بات کہی گاہک نے، تو سنار نے آگے سے کہا جا بھائی جا، میرے پاس جھاڑو بھی نہیں ہے. پہلے اس نے کہا کہ میرے پاس چھلنی نہیں ہے. اب جب اس نے اپنے تقاضا پر اصرار کیا کہ میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو، میں آپ سے ترازو مانگتا ہوں، اس نے کہا بھائی میرے پاس جھاڑو نہیں ہے. پہلے سوال وہ کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چنا، لیکن یہاں جواب چنا جو ہے وہ پر حکمت ہے، حکمت پر مبنی ہے، وہ معاملے کی حقیقت پر مبنی ہے. وہ آگے دیکھیے، یہی تو سمجھانے کی بات ہے، سمجھنے کی. وہ کہہ رہے بھائی میرے پاس جھاڑو نہیں ہے، جاؤ. وہ آگے سے کہتے ہیں بس بس یہ ٹھٹولے ہیں، ہنسی مذاق، یہ ٹھٹکا، یہ مذاق خیزی رہنے دیں، میرے ساتھ بس کر دیں. 2 دفعہ آپ نے مجھے ایسا جواب دے دیا الٹا. من ترازوئے کہ می خواہم بدے گوے خیش تن را کر مگن ہر سو مجھے. کہتے ہیں میں جو آپ سے ترازو مانگتا ہوں بھائی وہ دے دیں شرافت سے. اپنے آپ کو بہرا کیوں بناتے ہیں کہ سن کے انسنی کر دیتے ہیں اور گریز کرتے ہیں میرے طلب سے، میرے سوال سے. گفت بشنودم سخن کر نیستم تھان پنداری کے بے مانیستم. سنار نے کہا بھائی میں نے بات سن لی ہے، میں بہرا نہیں ہوں، اور تو ہرگز یہ نہ سمجھ کے میرا دماغ بہکا ہوا ہے، میں محمل باتیں کرتا ہوں بے معنی. نہ میں بہرا ہوں، نہ میں بے معنی باتیں سمجھتا ہوں، میں معاملات کے الفاظ کے معنی کو، مراد کو، قصد کو سمجھتا ہوں. این شنیدم لیک پھیری مرتعش دست لرزاں جسم تو نامنتاش. فہم کردم لیک پیری ناتواں، لیک پیر ناتواں دست زوفست لرزاں برزماں یا ہر زماں. کہتے ہیں میں نے اچھی طرح سن لیا ہے، لیکن تو ریشہ والا بوڑھا جس کو پیرالسس ہو یا وہ کیا کہتے ہیں پارکنسن ڈیزیز، جس میں ہاتھ ہلتا رہتا ہے نا، کہہ رہے ہیں اس کو پتہ تھا کہ اس نے آگے بہانے کرنے ہیں. اب وہ صحت مند تھا، لیکن اس نے کہا بھائی تیرے اندر چونکہ ارادوں میں لرزہ ہے، ارتعاش ہے، تو میں ایسے ڈاماڈول بندے کو ترازو نہیں دیتا کبھی بھی. ترازو صرف اس کو دیتا ہوں جس کے ہاتھ میں ثبات ہو، استقامت ہو، استحکام ہو، مستقل مزاجی ہو، اور اس کے عزم و استقلال میں جو ہے نا اس میں یہ مستقل مزاجی ہو. کہتا میں نے سن لیا، لیکن تو ریشے والے بوڑھے کی مانند ہے، تیرا ہاتھ لرزتا ہے، تیرا جسم نہ اٹھنے والا ہے، تو بلند پرواز، بلند سوچ، بلند خیال والا ہے بندہ نہیں ہے کہ میں تجھے ترازو دے دوں. ترازو بہت ذمہ داری کی چیز ہے. میں سمجھ گیا، لیکن تو کمزور بوڑھا ہے، یعنی اپنے ارادوں میں، اپنے طلب میں کمزور ہے، اور فریگمنٹڈ ہے، اور بہت ساری ڈسٹریکٹڈ ہے، بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں تیرے اندر. ہر وقت دستت الزوفست لرزاں ہر زمان، ہر وقت تیرا، ہر زمانہ تیرا ہاتھ جو ہے وہ ذوف سے، کمزوری سے لرزتا رہتا ہے. تو تیرے اندر دستگیری کی قوت نہیں ہے کہ تو ترازو کو تھام سکے اور صحیح وزن بتا سکے، صحیح وزن کر سکے اور بتا سکے. وہاں زر توہم کرازا خرد مرد دست لرزت پس بریزت ذر خرد. تیرا سونا بھی ذرہ ذرہ کترن ہے، ہاتھ کانپے گا، سونے کے ریزے گر جائیں گے. پہلے تو لے کر آیا نا، وہ تیرا سارا ویسے ہی ٹوٹ بٹوٹ ہے سارا، اور پھر تیرے ہاتھوں میں، تیرے دل میں جمعیت اور استحکام اور قوت ارادی بھی نہیں ہے تیرے پاس. پس بگوئی خواجہ جاروب بیار تا بجویم ذر خود را در غبار. پھر تو کہے گا آخر میں جناب جھاڑو لا دیجئے تاکہ میں مٹی میں اپنا سونا تلاش کر لوں. چوں بجروبی خاک را جمع آوری گویم غربال خواہم اے ہری تاب بیزم خاک و زر جویم مزاں کے بود غربال مارا دردگاں. کہہ رہے ہیں پھر تو جھاڑو لگا کر مٹی اکٹھی کر لے گا اور پھر مجھ سے کہے گا اے بھلے خواجہ میں چھلنی چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد تو مٹی کو چھانے گا اور اس میں سے سونا تلاش کرے گا. ہماری دکان میں چھلنی کہاں ہوگی؟ یعنی سونار کے پاس اگر چھلنی ہوتی ہے تو وہ تو اپنے ہی لیے ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنی مٹی میں سے اپنا ہی جو سونے کی قطریں نے، باریک جو کاشیں ہوتی ہیں ان کو جمع کریں. وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں دھاگے، تھریڈز ہوتے ہیں سونے کے، ان کو بھی جمع کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم تجھے تھوڑی دیں گے اگر دینا بھی ہوگا، ہمارا تو کام ہے سونے کا. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ پھر منز اول دید اما آخر تمام جائے دیگر رو ازینجا والسلام. ہر کے اول بود بی بود ہر کے اول بی بود آما بود
ہر کے آخر بیچ بامانہ بفت. کہہ رہے ہیں میں بڑا تجربہ کار سنار ہوں. ایسے نہیں دکان کھول کے بیٹھا ہوا مارکیٹ میں. جب تو آیا تھا میں نے شروع میں ہی تیرا انجام دیکھ لیا تھا کہ تو ابھی ترازو مانگے گا, اگلی منزل پہ تو نے مجھ سے چھان مانگنا ہے, چھلنی, اور اس سے اگلے سٹیپ پہ تو نے پھر مجھ سے جھاڑو مانگنا ہے, تاکہ ساری دکان کی مٹی کو وہ کر کے پھر تو سارا اپنا بھی سونا اور میرا بھی سونا سارا لے جائے. تو ایک یعنی کہ ایک چور کی صورت میں آیا ہے اور ایک جلد باز کی صورت میں, اور تو بتاتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے, تیری نیت کچھ اور ہے. تیری نیت وہ نہیں ہے جو تو بتلا رہا ہے, اور جو تو بتلا رہا ہے وہ تیرے نیت کے موافق نہیں ہے. اور ہم تو تیری نیت کو تیرے آخر کے ارادے کو ہی جان گئے تھے. سو ہم نے انجام کار پر شروع سے ہی بنیاد رکھی. تو میں نے شروع میں ہی تیرا انجام دیکھ لیا تھا, اسی لیے تو یہاں سے چھوڑ جا, کسی اور کے پاس جا, والسلام. اور پھر نصیحت کر دی کہ جو شروع پر نظر کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, جو ابتدائی سوالوں کے ابتدائی نوعیت کے جوابات دیتا ہے اور معاملے کے دوربینی پر, دور اندیشی پر, معاملے کے انجام پر نظر نہیں رکھتا, ہر کے آخر بھی چبانا, وہ اندھا ہوتا ہے. اور جو آخر کو انجام کو پیش نظر رکھتا ہے وہی درست صاحب بصیرت بندہ ہوتا ہے, وہی پیر کامل ہوتا ہے. ہر کے اول بنگر پایان کار, اندر آخر او نگردر شرسار. کہہ رہے ہیں جو اول میں ہی انجام کو دیکھ لے وہ آخر میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا. حکم چوں بر عاقبت اندیشیست, بادشاہی بندہ درویشیست. اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا, یہ ایک تو انہوں نے بات کی نا کہ بھئی بادشاہی بندہ درویشیست. کہہ رہے ہیں چونکہ لوگوں نے دنیا کے زندگی کے آخر کو دیکھ لیا, بعض صاحب حکمت بصیرت لوگوں نے, کہ دنیا کا اینڈ کیا ہے, زندگی کا اینڈ کیا ہے. آخر میں جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے پاس سوائے حسرت و یاس کے کچھ نہیں ہوتا. تو اس نے جب ہسپتالوں میں دیکھا, اس مریضوں کا حال دیکھا, دنیا میں بڑی بڑی عمر کے بوڑھے بوڑھے لوگوں کے تجربات دیکھے, تو اس نے دیکھ لیا کہ بھائی آخر میں تو اللہ اللہ و درویشی کام آتی ہے, تو کیوں نہ میں شروع سے ہی مال کی دنیا کی محبت ترک کر کے درویشی اختیار کر لوں. ایک تو اس نے انجام کار کو یہ نظر کا. دوسرا یہاں پہ حدیث اور فقہ کا ایک اصول آ گیا, حکم چوں بر عاقبت اندیشی. اب یہ وہ حدیث ہے نا, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اس سے محدثین اور فقہا نے ایک فقہی قاعدہ کلیہ اخذ کیا ہے. قواعد فقہیہ کی جتنی کتابیں آتی ہیں, چاہے حناف کی ہوں, حنفیوں کی ہوں یا شوافے کی ہوں, تو ان میں دونوں کے یہاں الاشباہ والنظائر ہیں, دونوں کے یہاں اور اصول کی کچھ کتابیں. تو انہوں نے اس میں سے بہت سارے قاعدے جمع کیے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی عبارات ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں. ان میں سے پھر 5 بنیادی ہیں, قواعد الفقہیۃ الکبریٰ یا قواعد الخمس الکبریٰ کے 5 بڑے قاعدے. تو وہ یہ جو حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات, اس میں سے ایک قاعدہ, فقہی قاعدہ مستنبط ہوتا ہے, جو پہلے ہی بعض اوقات تو اکثر فقہ کی کتابوں میں پہلے ہی نمبر پر ہوتا ہے. وہ ہے الامور بمقاصدہا, انما الاعمال بالنیات, الامور بمقاصدہا, کہ امور جتنے بھی ہیں دنیا میں, جتنے بھی کام ہیں, وہ اپنے انجام کے حساب سے ان کا حکم مترتب ہوگا, اور ایون کہ ان کا اجر و ثواب بھی ان کے انجام کار کے حساب سے متعین اور مترتب ہوگا. تو فرماتے ہیں عاقبت بینا بوند اہل رشاد, در نگر واللہ عالم بالسداد. ہدایت یافتہ جو ہوتے ہیں نا, اہل رشاد, صاحب ارشاد جو مرشد ہوتا ہے, وہ انجام کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. کسی کی باتوں میں آ کے بہلانے پھسلانے اور کسی کی چاپلوسی میں, وہ ظاہری خدمت, ظاہری جذبہ دکھانے, آگے پیچھے گھومنے میں, اس میں نہیں آتے, اس سے متاثر نہیں ہوتے. وہ انجام دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بندہ بتلا رہا ہے کہ میں خدا کے راستے کا طالب ہوں, خدا کے راستے کی میزان مجھے چاہیے, کیا یہ میزان کا اہل ہے یا نہیں ہے, یا ایسے ہی چھوٹی موٹی اس کو لشکیں چمکیں دے کے اس کو فارغ کر دو. وہ ان کو پوری عمر بہلاتا رہتا ہے, کیونکہ وہ انجام سے بندے کی فطری استعداد سے, جبلی استعداد سے, اور اس کی نیت کے اصل سے واقف ہوتا ہے. سو در نگر واللہ عالم بسا, چنانچہ خوب سمجھ لے, اچھی طرح جان لے کہ خدا راستی کو, جی ہاں, وقول قولا سدیدا, کہ راست قول بولو, سیدھی بات کرو. وہ سیدھی بات کو چونکہ خوب جانتا ہے, تو اسی طرح اللہ والے بھی اس کی عطا سے, اس کے فضل سے سیدھی بات کو خوب جانتے ہیں. اور یہ جو حدیث سے جو قاعدہ فقہی اخذ ہوتا ہے الامور بمقاصدہا, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت سارے محققین کا کام ہے, لیکن ہمارے سامنے ایک کام ہے, اس میں انہوں نے 100 بڑے جو بنیادی قواعد ان کو جمع کیا ہے, ٹھیک ہے, قواعد الفقہ کے نام سے. اور جو 100 ہیں اس میں سے 5 بڑے, میں آپ کو پہلے ہیڈنگ وہ 5 بڑے سنا دیتا ہوں. الامور بمقاصدہا, دوسرا ہے الیقین لا یزول بالشک, ان سب کی تفصیل بھی آگے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی بتا دیں گے. تیسرا ہے
المشقۃ تجلب التیسیر یا المشقۃ تجلب التیسیر. دوسرا ہے چوتھا ہے الضرر یزال. پانچواں ہے العادۃ یا العرف محکمۃ. العادۃ محکمۃ یا العرف محکم. ٹھیک ہے. اب اس کا پہلے تو ذرا تھوڑا سا قرآن مجید سے لے لینا. یہ جو ہے نا الامور بمقاصدہا کہ تمام امور جو ہیں وہ اپنے مقاصد سے اپنے انجام کار سے متعلق ہیں. تو آئیے سورہ النساء کی آیت نمبر، اب اس کی کوئی بنیاد ہوگی نا ان کی، کہیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوں گے، تو فقہاء نے اس کی بنیاد رکھی ہے. یہ جو آپ الاحکام اور یہ جو جساس کی تفسیریں ہیں یا دیگر ہیں، تو اس میں پھر یہ انہوں نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا ہوتا ہے فقہی احکام کے ساتھ قرآنی احکام کو. تو یہاں سورہ النساء کی آیت نمبر 100 جو اس کو لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پتہ چلا کہ ہجرت کے حکم، ہجرت جو کہ عبادت ہے، اس حکم میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایک ہی نسبت ہوگی. رسول اللہ کی طرف ہجرت اللہ کی طرف ہجرت کہلائے گی. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ جو اپنے گھر سے نکلا مہاجراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے تھا. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، مگر وہ کر نہ سکا اور اس دوران میں اس کو موت آ گئی. فقط وقع اجرہ علی اللہ، چنانچہ اس پر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا. اب مفسرین اس کو فرماتے ہیں ای مرید، یہ مہاجرن کی انہوں نے تھوڑی سی وہ کھولی ہے، اس کی شرح تفسیر کری ہے کہ ای مریدن للہجرتی وعلی ارادتہ یترتب الاجر، کہ میں مہاجر سے مراد یہ کہ جس نے ہجرت کا صرف ارادہ ہی کیا اور ارادہ کرنے کے بعد عمل کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وعلی ارادتہ یترتب الاجر، اس کا اجر، اس کا ثواب جو ہے وہ اس کے ارادے پر مترتب ہو جائے گا، متعین ہو جائے گا، متحقق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 114 ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. یہ جو اکثر لوگ آپس میں خسر پسر کرتے ہیں نا، اس کا تو ایک شان نزول ہے کہ وہ منافقین اور لوگ جو تھے نا، جو ہجرت سے جی چراتے تھے یا جہاد سے، تو ان کے دل کمزور تھے، وہ کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے، سیکرٹ کاؤنسلنگ خسر پسر کرتے تھے نا، اپنی آپس کی باتیں کرتے. اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے سیکرٹ کاؤنسلنگ خسر پسر میں، خفیہ مشوروں میں، سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا اگر حکم دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو وہ سیکرٹلی بھی اگر کچھ کرتا ہے، نیگوسیشنز کرتا ہے، کاؤنسلنگ کرتا ہے، انڈر ٹیبل، بیہائنڈ دا ٹیبل، بیک ڈور ڈپلومیسی، تو وہ سب اگر نیک نیتی سے کر رہا ہے تو وہ سب حق ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو بھی کوئی شخص یہ کام یعنی سیکرٹلی گفت و شنید کرنا، معاملہ کرنا، اگر ایک اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پیش نظر اللہ کی رضا، اصلاح اور نیکی، اور یہ ہے جو ہے نا خیرات، اصلاح، صدقہ، نیکی، کسی کا بھلا، کوئی دو بندوں میں صلح، دو اقوام میں، دو طبقات میں، تو اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے. بظاہر وہ چھپ کے کر رہا ہے، لیکن اس چھپنے پوشیدگی میں نیت عظیم ہے، نیت اعلیٰ ہے، مقاصد اعلیٰ ہیں، تو چنانچہ اجر بھی اعلیٰ اور عظیم ملے گا اگر اللہ کی مرضیات کی اس نے طلب کی ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں اراد بفعلہ رضوان اللہ فالاجر والمثوبۃ بالنیہ. اس نے چونکہ اس کے فعل سے، چونکہ فعل بظاہر معیوب تھا، کویشچنیبل تھا، ٹھیک ہے نا، آبجیکشنیبل تھا، لیکن چونکہ اس سے ارادہ نیک تھا، رضوان اللہ کا رضا جو ہے نا وہ اس سے ارادہ کیا گیا تھا، فالاجر والمثوبۃ، چنانچہ اس کا اجر اور اس کا ثواب اس کی نیک نیتی کے حساب سے اس کو ملے گا. اب آ جاتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 پر، 265 پر. یہاں پر لوگوں کی بات ہوئی جو انفاق کرتے ہیں، بہت مال خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، وہ ان کی مثالیں مختلف دی گئی ہیں کہ وہ چٹان پر، پتھر پر پانی گرا، وہ پانی پہ سارا تفصیل آیت نمبر 262، 63، 64 ہے. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لے کر آتا ہے. سطح مرتفع پر جو باغ ہوتا ہے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو بھی اسے اگر ہلکی سی شبنم یا پھوار بھی مل جاتی تو وہ بھی کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
یعنی معنی مراد یہ ہے کہ اونچی سطح اور فوار، یہ یعنی کہ جب آپ کرتے ہو تو آپ اونچی سطح پر نظر آتے ہو نا، آپ کی عزت اور احترام بلند ہوتا ہے، آپ کا اقبال بلند ہوتا ہے، لوگوں میں آپ کا اعتراف ہوتا ہے، شہرہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا سخی ہے، دیالو ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا دینے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب سخی دیالو بڑا مرد ہے، بڑا دلیر ہے، تو اس طرح کے. لیکن اگر یہ سب اللہ کی مرضی کے لیے کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، تو اس کی مثال ہی بہت اونچی ہے، اس کا اجر بھی بہت اونچا ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اب یہ سے پہلے بھی آیت میں قسموں کے ساتھ بات ہوئی ہے، قسمیں کھانے سے متعلق ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری بیہودہ قسموں پر، یہ تم ایسے ہی عادتاً عرفاً محاورتاً جو قسمیں کھاتے رہتے ہو نا، اب جیسے پشتون لوگوں میں بات ہے واللہ چی داسی واللہ وہ ہر بات میں واللہ واللہ کرتے ہیں، وہ قسم نہیں ہوتی، وہ ان سے پوچھو، وہ ان کا محاورہ ہے. قسم پہ خدا چیدہ سے، قسم پیمان چیدہ سے، پیمان کرتے رہیں گے، وہ اس سے مراد وہ اپنی قسمیں نہیں کھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی وہ قسم کھاتے ہیں شعور کے استحزار کے ساتھ، احزار نہیں، وہ پھر قسم معتبر ہوگی، اس پر قسم والے فیصلے، ایمان یمین والا کفارہ یمین والا حکم مترتب ہوگا اگر اس کو توڑے گا تو. ٹھیک ہے نا. تو ورنہ وہ جو عرف و عادت میں جو لوگ کہتے ہیں نا یار ایمان سے ایسا نہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، پنجابی بولی میں بھی لوگ بات پہ قسمیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قسمیں کرتے رہتے ہیں. تو قسمیں تو ایک محاورے کا لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ واقعتاً وہ قسم نہیں کھا رہے ہوتے کہ آپ اس کو سیریس لٹرلی لے لو، یا وہ ڈر جائے، وہ مفتیوں جا کے فیصلہ لے. تو یہ سب یہ چونکہ محاورہ ہے، اب اس میں احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن اگر لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ گیا، زبان زد عام ہے، تو یہ صرف ایک محاورہ ہے، ایک گفتگو میں جملوں میں ربط پیدا کرنے کی چیزیں ہو گئی. ان کا وہ جو شرعی حلف یا قسم ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ کسب القلب هو الارادۃ والعزم علی شیء، کہ بھائی اس کے دل نے جو ارادہ کیا اس حساب سے وہ فیصلہ مترتب ہوگا، اور جو اس شے کا اگر اس نے ارادہ کیا کہ نہیں. اب چونکہ عموماً ارادہ ان حالات میں جیسا کہ یہ جو مثالیں دی ہیں ان میں نہیں ہوتا، اور صرف ایک کلچرل ایک چیز ہے، تو وہ پھر صرف ایک آپ کی تہذیبی ایک کمزوری ہو سکتی ہے، آپ کی اخلاقی کمزوری سے، مگر اس کا شرعی قسم یا وہ والے احکامات نہیں ہوں گے، وہ والا حکم نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 106 ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. اور جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے کہ جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا، مگر اس کا دل بدستور مطمئن ہے، ایمان دل بدستور مطمئن ہے، حالت اکراہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، مجبور کر دیا گیا ہے، تو اکراہ اور جبر نے اس پر سے وہ پابندی اٹھا لی، اور اب وہ رخصت پر عمل کر سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. کوئی کلمہ ایسا کہہ سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی شرح صدر کے ساتھ بڑے عافیت کے حالات میں بھی کوئی کلمہ کفر کرے گا تو وہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اس کی پھر الگ جدا جدا احکام ہے، اس پر توبہ کو یستتاب کہ وہ پیش کیا جائے گا، وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ارتداد کے حکم ہے، وہ فقہ کی اپنی آگے احکام ہے. تو فقہاء فرماتے ہیں یہاں پہ مفسرین، هذه الآیات تدل على ان العمل له علاقۃ بالقلب والارادہ وان الارادۃ مؤثرۃ فیہ وجودا وعدما. یعنی یہ تمام جو آیات جو 5 آپ کے سامنے نصوص پیش کی قرآن شریف کی، یہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ عمل جو ہے اس کا علاقہ جو ہے قلب سے ہے اور ارادے سے ہے، دل اور دل کے ارادے سے عمل کا تعلق ہے، ظاہری فارم سے نہیں ہے. وان الارادۃ مؤثرۃ فیہ، اور عمل میں ارادہ ہی مؤثر مانا جائے گا، اثر دکھاتا ہے، اثر کرے گا، وجودم و عدمن، کہ وہ عمل ریووک یعنی کینسل سمجھا جائے یا وہ عمل بحال سمجھا جائے، وہ عمل ہے یا وہ عمل نہیں ہے، اس کے عمل اس کے وجود اور کل عدمی کا فیصلہ اس کی جو وہ ہے اس میں ارادہ جو ہے وہ مؤثر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ارادے اور قلب کی بنیاد پر ہوگا کہ وہ عمل ہے بھی یا نہیں ہے، جیسا کہ چونکہ ان تمام قسموں میں جو عرفی اور کلچرل ہوتی ہیں ان میں ارادہ نہیں ہوتا، قلب قسم نہیں کھا رہا تھا، چنانچہ وہ اس میں قسم کا اثر نہیں ہوگا، چنانچہ حکم بھی وہ والے نہیں لاگو ہوں گے. اب وہ ہمارے دوست جو اکثر راولپنڈی اسلام آباد سے بہت کالیں کرتے ہیں یا ایس ایم ایس اور واٹس ایپ پر سوالات جوابات مختلف پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ تمام آیتیں، یہ واقعہ سوال جواب کا، اور اب کچھ فقہی قواعد، تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ امید ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ
کافی شافی اشارات ہوں گے کہ اس کے بعد ان کو کبھی زندگی میں کسی اور سے سوال پوچھنے کی زحمت نہ ہو، وقت ان کا بھی ضائع نہ ہو، اور دیگر جن سے مسئول عنہ ہے ان کا بھی ضائع نہ ہو، سائلین کا بھی. تو اور بھی دیگر جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، جتنے ہمارے اسلامی رشتے میں جو بھائی ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ جب سوالات پوچھتے ہیں تو وہ سوال کیا بنیاد رکھتے ہیں یا سوال نہ پوچھتے ہیں، یعنی کامن سینس سے یا قرآن کے حدیث کے جو ظاہر سے اور فقہ کی بڑے بڑے قواعد سے وہ کینسل ہو جاتے ہیں، ان کو پوچھنے کی، ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انشاءاللہ اس معاملے میں آپ کا ذہن آج کلیئر ہو جائے گا. قاعدہ نمبر 1 وہی جو انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے بھی کہا، بعد کے فقہائے اناف نے بھی، اور امام شافعی نے بھی اس کو دلیل لیا، اور بعد کے فقہائے شوافی نے بھی، اور دیگر فقہا ہم حنابلہ وغیرہ نے بھی اس کو یہ مختلف فقہوں میں یہ قاعدہ بڑا بنیادی نوعیت کا ہے. الامور بمقاصدہا، کہ تمام امور میں احکام کا دار و مدار ان کے مقاصد پر، ان کے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز پر ہوگا. ماخذ اس قاعدے کا ماخذ حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار ان کے نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے انہوں نے نکالے کہ تمام جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہوگا، کیونکہ مقصد یعنی دل میں نیت کیا تھی جب وہ عمل کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جو مقصد تھا اس حساب سے اس کا فقہی حکم لگے گا، قانون میں حکم لگے گا، اس حساب سے اس کا آخرت میں اس کا اجر مترتب ہوگا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں مکلف یعنی جس پر شریعت کا حکم لگتا ہے، جو انسان جو مکلف ہے نا، جن کے اوپر شرعی تکلیف آئی، شرعی ذمہ داری، مکلف کے فعل کے اعتبار سے اس پر حکم مرتب ہوگا. دیکھا جائے گا کہ اس فعل سے مکلف کی کیا نیت ہے، اس اعتبار سے اس پر ثواب و عتاب، یا ذمہ دار ہونا یا نہ ہونا، یا مواخذہ یا معافی، یا تاوان وغیرہ عائد ہونا یا نہ ہونا، جیسے احکام مرتب ہوں. اب یہ اصول ہو گیا، اس کی تشریح ہو گئی، اور اب اس کی تفریعات، کچھ اس پر فروع ہیں. اب 2 فروع میں اس لیے یہاں پہ سامنے لانا چاہ رہا ہوں تاکہ ان سے ملتے جلتے جتنے بھی کیسز ہیں ان پر قیاس کر کے وہ جتنے ہمارے دوست جو کراچی سے یا راولپنڈی اسلام آباد سے جو بہت سارے مختلف سوالات جوابات پوچھتے رہتے ہیں، پچھلے 1.5 2 سال 2.5 3 سال سے پوچھ رہے ہیں، تو ان کے تمام سوالات کا آئندہ کے جو ہیں ان کا بھی حل ہو جائے. اب یہ سنیے گا، سمجھنے والا، دماغ کو، عقل کو کھولنے والا. انگور کا شیرہ، اردو میں پہلے تو عربی میں پڑھ لو، ان بیع العصیر ممن یتخذہ خمرا ان قصد بہ التجارۃ فلا یحرم. یہ الاشباہ والنظائر میں بھی ہے اور 1 2 اور فقہ کی کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا، شرح المجلہ وغیرہ میں. وان قصد بہ لاجل التخمیر حرام. کہہ رہے ہیں یہ جو عصیر ہے نا، یعنی انگور کا شیرہ ہے، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں فروخت کرنا جو شراب بناتا ہے، معروف ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے لوگوں کو کہ وہ شراب بناتا ہے. آپ نے انگور یا انگور کشید کیا، اس کا شیرہ نکالا، آپ نے تجارت کی غرض سے اس کو، اگر آپ شیرہ بیچنا چاہتے ہیں تو جائز ہے. ان بیع العصیر ممن یتخذہ خمرا ان قصد بہ التجارۃ فلا یحرم. اگر آپ نے تجارت کی قصد کیا، آپ نے اس کو انگور کا شیرہ بیچا، آپ کے لیے جائز ہے. وَإِن قُصِدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حَرَامٌ. لیکن اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ اب میں نے اس بار جو آپ سے لینا ہے شیرہ، اس سے شراب ہی بنانی ہے، معین کر کے شراب کی نیت سے اب آپ سے لینا چاہ رہا ہے، لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حَرَامٌ. اب تخمیر کی نظر سے، یعنی اس سے جو خمر بنانے کا جو پروسیس ہے، اس نیت سے جب وہ مانگے گا آپ سے تو اب وہ حرام ہو جائے گا. اب آپ اس کو انگور کا شیرہ نہیں بیچیں گے. جب تک بات مجہول ہے، پردے میں ہے، واضح نہیں ہے، آبویس نہیں ہے، تو وہ اس پر بھی آگے ہے الیقین لا یزول بالشک، اس پر بھی ایک قاعدہ ہے. تو آپ سمجھ گئے نا، جب تک کہ وہ قصد کا ارادہ نہیں کرے، قصد کا اظہار نہیں کرے گا کہ بھائی میں نے اسی نیت سے آپ سے انگور یا انگور کا شیرہ لینا ہے، تب تک آپ کے لیے جائز. آپ اس پر انگور اور یا اس کا شیرہ، اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تمام چیزیں اس کی فروخت کر سکتے کسی بھی شخص کو، کسی بھی رینڈم شخص کو، بلا تعین. جب تعین ہو جائے کہ کوئی غلط نیت سے لے رہا ہے، پھر اب آپ کا تقویٰ اور آپ کے اوپر شرعی حکم جو ہے، اب وہ آپ کو مانے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس کا اعتبار کرنا. اسی طرح اب یہ صحیح بخاری میں بھی کتاب اللقطہ ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی اس کے بڑے مسائل. لقطہ یعنی ایک ایسی شے جو رستے میں آسان کر کے بتا رہا ہوں، ٹیکنیکل میں نے اس اصول کی کوئی ٹیکنیکل وہ کی، سادہ آسان، تاکہ عام فہم عام شخص کو بھی سمجھ میں آ جائے، عامی کو. علماء تو ماشاء اللہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں بہت اچھی طرح، ہم سے علماء سے تو ہم سیکھتے ہیں، لیکن عام بیچارہ جو آدمی ہوتا ہے اس کو تک بھی کوئی بات پہنچ جائے نا. تو لقطہ یہ ہوتا ہے کہ پڑی ہوئی چیز، رینڈم کوئی صحرا میں سے، گراؤنڈ میں، زمین میں سے کہیں سے کوئی چیز مل گئی، کسی چھت پہ سے، کسی دیوار میں سے، کوئی آپ نے مکان خریدا اس میں کچھ مل گیا، کوئی ایسی شے جس کا جو اونر ہے وہ متعین نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے،
یا آپ کے کسی امیجیٹ جاننے والے کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شے کس کی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اپنے فوراً حواس سے، ظاہری معلومات سے اور ارد گرد کے ماحول سے فوری طور پہ اطلاع نہیں مل سکتی. اس کے مالک کی تعین نہیں ہو سکتی کہ یہ کون، اس کا مالک کون ہے. کوئی کسی کی سائیکل ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی رستے میں کوئی بیٹ یا وکٹ یا بال پڑی ہوئی ہے، تمام چیزیں لکتے ہیں. یا پیسہ رکھ دی، رقم، سونا چاندی، کچھ بھی ہو، لکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لقطے کو اٹھانے والے شخص نے وفی اللقطۃ یدمنها بنیت اخذها لنفسی و بنیت ردها لصاحبها لا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں لقطے کو اٹھانے والے شخص نے اگر حفاظت اور اصل مالک کی طرف لوٹانے کی نیت سے اٹھا لیا، اس کے بعد ملتقط کے قبضے میں وہ بغیر اس کے ملتقط یعنی جس نے وہ لقطہ کی شے اٹھائی، وہ ملتقط اسم الفاعل ہے نا، کہ قبضے میں وہ بغیر کسی تعدی و کوتاہی کے وہ شے ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ختم ہو جائے. 10 گرام سونا تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت سال کے بعد گھستے بار بار ٹٹولتے وہ 9 گرام یا 8 گرام ہو گیا. 10,000 روپے تھے، ادھر سے ادھر کرتے مکان بدلنے میں، شفٹنگ کرنے میں وہ 7,000 ہو گئے، 8,000 ہو گئے، 5,000 ہو گئے. ٹھیک ہے نا. سائیکل تھی پڑی ہوئی تھی، رستے پڑی ہوئی، ہوا، آب و ہوا، بارشیں ہوتی رہیں، ہوائیں تیز چلتی نہیں، سائیکل گھس گئی، موٹر سائیکل گھس گئی، گاڑی گھس گئی. لقطہ تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا اس کا مالک کون ہے، آپ نے حفاظت اور اصل مالک کی طرف لوٹانے کی نیت سے رکھ لی. وہ امتداد زمانہ سے، مرور زمانہ سے وہ شے گھس گئی، ختم ہو گئی. آپ نے جان بوجھ کے اس کو نقصان نہیں پہنچایا. چند سالوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کا مالک آ گیا، اس نے ڈیمانڈ کیا، تو ضمان آپ پر واجب نہیں ہوگا. اگر بات بغیر تعدی و تقصیر و کوتاہی کے اگر وہ شے ہلاک ہو جائے، یعنی اس میں نقصان ہو جائے، اس میں ڈپریسیشن ہو جائے، تو ملتقط یعنی لقطے کا جو بیرر ہے، اس کا جو حامل ہے، اس کو اپنے پاس رکھنے والا ہے اپنی کسٹڈی میں، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. اور اگر اس نے مالک بننے کے قصد سے اٹھایا، یعنی اس نے پہلے تو ایک ٹریجری کی حیثیت سے اٹھایا تھا نا، ٹھیک ہے، ٹرسٹی کی حیثیت، اب اس نے مالک کے، ٹھیک ہے، بینیفیشل اونر کی حیثیت سے اٹھا لیا، تو یہ غاصب تصور، پروپرائٹری حیثیت میں اٹھایا نا، تو اب یہ غاصب تصور کیا جائے گا. لہٰذا اب اس لقطہ میں جس کا مالک معین نہیں ہے، اس شے میں جو بھی ہلاکت، نقصان، ڈپریسیشن ہوگی، اس کا ضمان جو ہے وہ ملتقط پر واجب ہوگا، خواہ بغیر اس کی تعدی و تقصیر کے ہلاک ہو. یعنی اگر وقت کے حساب سے بھی اگر وہ چیز ڈپریسیٹ ہو گئی، اس میں نقصان ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس نے جان بوجھ کے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کو استعمال بھی نہیں کیا، لیکن وہ چیز اپنی اس میں کم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو اب چونکہ وہ غاصب ہے، چنانچہ غاصب مطلقاً مغصوب کی یعنی وہ شے جو غصب کی گئی اس کی ہلاکت پر ضامن ہوتا ہے. اور فی اللقطۃ یضمنها بنیت اخذها لنفسی و بنیت ردها لصاحبها لا، اگر اس کی نیت ردها لصاحبها ہے تو پھر نہیں، یضمنها اس پر ضمان نہیں ہوگا. اور اگر اخذها لنفسی اگر اس نے اپنے لیے لے لیا، اپنے استعمال کے لیے، اپنے تصرف کے لیے، تو پھر وہ اس پر ضمان ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک. یہ انشاءاللہ زندگی بھر سمجھ لیں، درس قرآن بھی ہو گیا، درس حدیث بھی ہو گیا، درس فقہ بھی ہو گیا، درس تصوف اور درس مثنوی تو تھا ہی تھا. الیقین لا یزول بالشک، یقین کو کسی شک کے ذریعے سے زائل نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے ان سوالات کا جواب جو مجھ سے پوچھے جاتے ہیں یا اور لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں. ہاں، اس شک کا جو ماخذ ہے نا وہ حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث کتاب الحیض کی ہے، اور ٹھیک ہے نا، صحیح مسلم میں کتاب المساجد میں بھی ہے، ٹھیک ہے. اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. کتنا الحمدللہ سرکار دو عالم کتنی آسانی کر فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو پیٹ میں کوئی شے محسوس ہو، دباؤ، مروڑ یا کچھ محسوس ہو، فاشکل علیہ، اور اس کا اشکال ہو جائے، وسوسہ ہو جائے یا شک میں بندہ پڑ جائے، اخرج منہ شیء ام لا، کہ وہ اپنے جو ایکسکریشن کا جو پوائنٹ ہے وہاں سے وہ شے برآمد ہوئی ہے گیس یا لیکوڈ کی صورت میں یا سالڈ کی صورت میں یا نہیں. ایک سوال، اشکال ایک پیدا ہوا نا، کنفیوژن. فلا یخرجن من المسجد، تو وہ شخص مسجد سے باہر نہ نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یعنی کہ وہ مسجد میں یا وضو کی حالت سے وہ اپنے آپ کو باہر تصور نہ کرے یہاں تک کہ وہ کلیئرلی واضح طور پر آواز سن لے یا ہوا کا بو وغیرہ یا ہوا کے اس کو نکلنے کی محسوس ہو کہ ہوا نکلی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یا تو وہ آواز سن لے یا ریح کے اخراج کا اس کو متحقق ہو جائے یقین کے ساتھ، ادروائز وہ اپنے آپ کو باوضو ہی سمجھے، طاہر طیب سمجھے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا ہے اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیقن. یعنی اسی طرح تم میں سے کسی شخص کو نماز میں شک ہو جائے
کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کیا اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں چوتھی, اب وہ شک ہو گیا یار میں یہ تیسری رکعت چل رہی ہے میری یا چوتھی, تو وہ شک پہ نہ جائے, یقین کی طرف دیکھے کہ اس میں یقین کس جگہ آ رہا ہے, اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے ابھی 2 پڑھی تھیں, یا تیسری میں کھڑا ہوا, یا تیسری پڑھ چکا وہ چوتھی میں کھڑا ہو, بس جس طرف اس کا دل استفتی قلبک, اپنے دل سے فتوا لو, یہ بھی حدیث. اب اپنے دل کا یقین دیکھے, دل کا رجحان جھکاؤ دیکھے, اور اسی طرح صحرا میں یا کسی اس جگہ میں جہاں پہ سمت قبلہ کا تعین نہ ہو, سورج نہ ہو, تو کیا فلتحری, کہ وہ تحری کرے کہ بھائی, اور جہاں پہ دل اس کا گواہی دے وہاں پہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا, اور یہاں تو اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو دونوں صورتوں میں وہ اپنے یقین دیکھے کہ یقین کس طرف ہے, غالب رجحان کس طرف, غالب اس کو یقین کی طرف لے جائے, اس کو یقین سمجھے اور اسی پر علم کرے, اسی پر عمل کرے اور شک میں نہ پڑے. تو انسان کی نفسیات میں اس کے ذہنی, اس کے جو یقین کا جو فریم ورک ہے, اسٹرکچر ہے, اس میں یقین کو چاہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, برخلاف شک کے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے طبقات ہیں جو صرف شک کے اوپر تھرائیو کر رہے ہیں, کیپٹلائز کر رہے ہیں, شک کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں. اسی وجہ سے قوم کے اندر مجموعی طور پر شک کی بیماری, مرض پھیل گیا, عام ہے. اس قاعدے کی تائید جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے. قرآن شریف کی آیت ہے الاسراء کی آیت نمبر 36 ہے, سورہ بنی اسرائیل کی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اس چیز میں کیوں پڑھتے ہو, اس چیز میں نہ پڑھو, اس پہ بودر نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. یعنی یقینی نہیں ہے تو پھر شک میں نہ پڑھا کرو, اس کے پیچھے نہ پڑھو. انسان شک کے وسوسے کے پیچھے پڑتا ہے, پیچھے پڑنے سے منع کیا تھا. ہاں جو یقینی شے ہے اس کو پکڑ لو, اس کے مطابق اگلا سٹیپ زندگی کا جو بجا لاؤ, ٹھیک ہے نا. پھر علامہ ابن عبد البر الاندلسی فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث من الفقہ اصل نظیم جسیم مترد فی اکثر الاحکام وان الیقین لا یزولہ الشک وان الشیء مبنی علی اصلہ المعروف حتی یزولہ یقین لا شک معه, ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں نے نکالا کہ بھائی اس کی کے اندر اصل ہے فقہ کی کہ شک کبھی بھی یقین کو زائل نہیں کرے گا. یہ ہو گئے 2. تیسرا المشقت تجلب التیسیر, مشقت آسانی کو لاتی ہے. جو قرآن شریف کی آیت پر بھی اس کی بنیاد ہے نا, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, 2 دفعہ فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ٹھیک ہے نا. ماخذ اس قاعدے کا اصل جو ہے مقصود ہے وہ انسانوں کے لیے آسانی اور سہولت اختیار کرنا. چنانچہ قرآن شریف کی آیت ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 185 ہے. پچھلے سال ہم نے آواز دوست اسی رمضان کی 2 یا 3 تاریخ تھی, اور 2 یا 3 روزہ تھا. آپ چیک کر لیں آواز دوست سیزن 1 کا جو 2020 کا جو لیکچر نمبر 3 تھا وہ اسی تجلیب التیسیر, جلب تیسیر, یعنی جو قرآن کا اور حدیث کا, شریعت کا جو تیسیر کا یعنی آسانی کے حصول کا جو وہ فلسفہ ہے, فلسفہ تدریج, فلسفہ تیسیر, یعنی احکام کو بتدریجاً ایک اوپر سے اوپر بڑھایا جائے اور اسی طرح تیسیر رکھی جائے کہ ان کو آسانی کی جائے جہاں جہاں گنجائش ہو, جہاں ضرورت ہو وہاں. تو اس پر وہ تقریباً 42-43 منٹ کا میرا تفصیل سے مثنوی شریف کا لیکچر ہے. اس میں ہم نے قرآن شریف کی تمام آیات اور حدیث کے وہ تمام صحیح بخاری کے ریفرنسز کے ساتھ وہ تمام حدیثیں کوٹ کی تھیں جو تیسیر کے فلسفے کو کی تائید و سپورٹ کرتی ہیں. پھر دوسری آیت یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تخفیف کا, آسانی کا ارادہ کرتا ہے. چوتھی آیت جو ہے وہ ہے, یا تیسری آیت بلکہ, جی ہاں, وہ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 ہے. ہم نے یہ تمام آیت وہاں کوٹ کی تھی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب الایمان الدین یسر, کہ دین محض آسانی ہے, دین سراسر آسانی ہے. زید عدل, کہ زید سراسر عدل ہے. الدین یسر, دین سراسر آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ, دین میں آسانی ہے, اور جو شخص دین میں شدت اختیار کرتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا, دین اس پر غالب رہے گا, دین اس پر غالب آ جاتا ہے, دین اس پر غالب آ جائے گا. دین پر وہ غالب نہیں ہے, دین کو نہیں بدل سکے گا, دین اس کو بدل دے گا, اس کو یا تو رستے سے مٹا دے گا یا اس کے دماغ کو درست کر دے گا. لیکن دین خدا کی چونکہ طاقت سے, خدا کے نور سے ہے, تو اس پر کوئی اثر انداز فی الواقع فی الحقیقت نہیں ہو سکتا. یہی وہ جو کہا نا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو از ذکر میں قرآن اور قرآن کے ساتھ میں حدیث اور اس کا جو
صحیح فہم دین ہے، اور حدیثوں میں بھی ہے کہ قیامت تک ایک طبقہ ایسا رہے گا جو دین کے درست فہم پر رہے گا اور دین کی تجدید کی ذمہ داری احیا کی کرتے رہیں گے. وہ ان کو کوئی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، کسی کی مذمت کرنے والے کی مذمت، کسی کا ساتھ دینا نہ دینا کبھی متاثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو دین مشقت کو رفع چاہتا ہے، ارتفاع چاہتا ہے، رفع مشقت چاہتا ہے اور جلب تیسیر چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اسباب مشقت کیا ہیں؟ کون کون سی چیزیں مشقت میں آتی ہیں؟ اس میں مرض ہے، سفر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ وہ جو مریض ہو سفر ہو اس پر روزے میں رخصت دے دی گئی. ٹھیک ہے نا، وہ گن لے پھر بعد میں جب معاملہ جب عافیت کا ہو، مرض بھی نہ ہو، سفر بھی نہ ہو، گھر میں بیٹھا ہو تو پھر وہ پورے کر لے. اچھا، مرض ہے، سفر ہے، نسیان ہے، تین ہو گئے. اکراہ، جبر. وہ آیت ابھی ہم نے سنائی تھی کہ اگر اکراہ و جبر ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھی کلمہ کفر انسان کہہ سکتا ہے، مگر دل ایمان پر ہو. دل پر تو کسی کا قبضہ نہیں، دل تو چیر کوئی نہیں، دل ایمان پر ہو. زبان سے وہ کوئی ظاہری کچھ کر دے گا تو اس پر کوئی تکفیر یا ارتداد کا حکم لاگو نہیں ہوگا. خود قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے. ٹھیک، تو مرض، سفر، نسیان، اکراہ، چار ہو گئے. عسر یعنی مالی تنگی، ٹھیک ہے، جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چھٹا، نقص. اب نقص یہ ہے کہ یہ عورتوں کے حوالے سے کہ ان پر جہاد اور جمعہ کی فرضیت سے ان کو مستثنا کرا دیا گیا، ان پر وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان پر کچھ ایسے احوال آتے ہیں. ساتواں، عموم بلوا، کہ جب تنگی اور عام مصیبت میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس وجہ سے بھی احکام میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً بارش ہونے کی صورت میں باجماعت نماز کے ترک کی اجازت، ایون کہ جمعے کے ترک کی اجازت. اس پہ بھی صحیح بخاری کی احادیث گواہ شاہد عادل. ایک سال میں صرف ایک ماہ کے روزوں کی فرضیت. عمر میں صرف ایک بار حج. حائضہ کے لیے نماز کی قضا کا اسقاط، کہ حائضہ کے لیے نماز کی قضا نہیں ہوگی. ایک مقررہ حصے کی زکوٰۃ کی فرضیت، صرف 2.5%. بیع الوفا، بیع السلم، عیب کی صورت میں بیع کی واپسی. تحالف، اقالہ، حوالہ، وکالت، اجازت، مزارعت، مساقات، مداربت، عاریت. 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت. اور مجتہد سے گناہ کا اسقاط. یعنی مجتہد کو فرمایا کہ مجتہد ہو وہ، ڈبا وہ نہ مفتی نہ ہو، ڈبا مولوی نہ ہو، مشتعل نہ ہو. آج کل تو مشتعل کو بھی مجتہد سمجھا جاتا ہے نا. مشتعل نہ ہو، متحمل ہو تو وہ مجتہد ہوتا ہے. متفقہ ہو، متحمل ہو، ٹھیک ہے نا، اور دین میں بہت گہری سمجھ اور دنیا کے ظاہری علوم کی پوری سمجھ رکھتا ہو، اس کو مجتہد کہیں گے. اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، دین میں سے ایک حکم نکالتا ہے ایک کسی نئی صورتحال کے حساب سے، ظاہر ہے کہ جو مجمع علیہ مسائل ہیں وہ تو پہلے سے طے ہو چکے ہیں نا. اب اجتہاد تو کسی اجتہادی مسئلے میں ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو جب وہ کرے گا اجتہاد تو اگر وہ غلطی بھی کرے گا، ان اخطأ فلو اجر، حدیث میں، تو وہ وَإِنْ أَصَابَ فلو اجران. اگر اس نے درست اجتہاد کیا، یعنی شریعت کے منشاء قرآن و سنت کے موافق، تو اس کو 2 اجر ملیں گے. اور اگر کسی وجہ سے اس کے اجتہاد میں کوئی اجتہاد خطا ہو جاتی ہے تو اس کو 1 اجر اجتہاد کرنے کا ضرور ملے گا. ٹھیک ہے نا، اور اس کے مقلدین کو بھی اجر ملے گا. اور اس کے مقلدین کی ذمہ داری صاحب مقلدم بھی یا مجتہد کی ہوگی. ٹھیک ہے نا، مقلدین کی اپنی ذمہ داری نہیں ہوگی تقلید کی صورت میں. جہل یعنی عبادات میں کسی مسئلے سے لا علمی ہے تو معافی کی وجہ بن سکتی ہے. البتہ معاملات میں کسی قانون سے لا علمی، جسے انگریزی میں وہ جو لکھا ہوتا ہے نا سڑکوں پر جگہوں پر کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، تو وہ والی بات ہے. تو معاملات میں کسی قانون سے لا علمی قانون شکنی کا جواز نہیں بن سکتا. یہ ہو گئے جی 3. چوتھا ہے الضرر یزال. الضرر یزال، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کتنا دیں گے پڑھنے میں بھی کتنا اچھا لگتا ہے. زالا یزاؤ یزول سے یزال، الضرر یزال. جی، ضرر، ہارم کا، نقصان کا ازالہ کیا جائے گا. کسی ہارمفل شے کو دور کیا جائے گا، چاہے وہ جیسے انسان کے بدن میں کوئی ٹیومر یا کینسر ہو جائے، ناسور، تو اس کو دور کیا جاتا ہے نا، آپریٹ کر کے، سرجری کر کے. اسی طرح شریعت میں ضرر سے مراد قانونی ضرر ہے، جب کسی شخص کو کوئی حق حاصل ہو اور اس کا یہ حق ضائع ہو رہا ہو تو اسے ضرر پہنچ رہا ہے. قرآن کریم میں وصیت کے بارے میں ایک شرطی آیت کی رہی ہے، وہ غیر مضار، جہاں پہ وصیت کی آیت آئی نا، احکام آئے کہ وہ جو وصیت جب ہے اس کے بارے میں کہا غیر مضار، اس میں ضرر نہ ہو، کسی کا مفاد، کسی کا حق استحقاق مجروح نہ ہو رہا ہو، ہرٹ نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا، مدار سے آپ مجروح بھی مراد لیتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں 1/3 1/3 3 میں سے 1 حصہ ہی
سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی کسی وارث کے حق میں، اور کسی خاص وارث کے حق میں وصیت سے دیگر وارثوں کو ضرر پہنچتا ہے، اس لیے ایسی وصیت مدار ہوگی، ٹھیک ہے نا، نقصان پہنچانے والی ہوگی، چنانچہ قرآن کے کریم کی روح سے ناجائز ہوگی۔ ضرر ایک ظلم ہے، جہاں کہیں بھی ضرر ہو اس کا ازالہ ضروری ہے، لہذا ضرر کو دور کرنا عین منشأ شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ ضرر کا ازالہ کیا جائے گا یہاں تک کہ ضرر کا ازالہ اس کے مثل، لیکن اس وقت تک کیا جائے گا جب اس کے مثل کوئی دوسرا ضرر نہ پیدا ہو جائے، کاؤنٹر ایکشن نہ ہو نا، تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ ان الضرر یزال لیکن لا علی الاطلاق، علی الاطلاق نہیں کہ ہر ضرر کو دور کرتے جاؤ، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ریپرکشنز نہ ہو، اس کے کانسیکوینسز نہ ہو، اگر اس کے کانسیکوینس میں ریپرکشن میں کوئی اور ضرر نمودار ہو رہا ہے تو پھر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مشترط ہے، یہ مقید ہے، علی الاطلاق نہیں ہے کہ ہر ضرر کو دور کرنے ہی چلو، لفظ نہیں گھمانا۔ ان ضرر یزال لا علی الاطلاق بل بشرط اللہ تکون ازالتہ بضرر مثلی، ایسا نہ ہو کہ اس کو ازالہ کرتے کرتے کوئی اور اس کے مثل کوئی اور ہی ضرر آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قاعدہ یہ بھی ہے کہ ضرر عام کے دفعہ کے لیے ضرر خاص کو برداشت کر لیا جائے گا، یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، ایک عام ضرر میں لوگ مبتلا ہیں، جیسے ایک دہشت گرد کوئی جماعت یا فرقہ کوئی اسلحے کے زور پہ کوئی اپنا وہ زمانے پہ لاگو کرنا چاہتا ہے، تو اب ایسے متحارب جتھے سے، دہشت گرد گروہ سے، ایسے تشدد پسند سماج دشمن ٹیررسٹ کسی جسے کہتے ہیں نا آرمڈ جو ملیشیاز ہیں، اس کو ختم کرنا اب ریاست کے اوپر لازم ہونے کا، فرد کے اوپر نہیں۔ ریاست جو قانون جو ادارے ہیں وہ اب وہ ان افراد کو، اب وہ 5000 ہوں، 2000 ہوں، 500 ہوں، 100 ہوں، 10,000 ہوں، لیکن اگر 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ افراد کے لیے مصیبت بن گئے تو اب ان کو تلف کیا جائے گا۔ یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، کہ ضرر خاص یعنی کچھ لوگوں کا بلڈ شیڈ یا نقصان جو ہے ان کو تلف کرنا، ان کی تلفی قرآن میں ہے نا کہ ان کو دائیں اور بائیں ان کا پاؤں کاٹ دیا جائے، ایک طرف کا پاؤں ایک طرف بائیں، جو لوگ زمین میں فساد فی الارض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت ساری اس پر قرآن شریف کی نصوص ہیں۔ تو جو لوگ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، دہشت گردی مچانا چاہتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا، ریاست بزور بازو طاقت کا استعمال کر کے ان کو ختم کی جائے گی۔ یہ خاص ضرر برداشت کر لیا جائے گا تاکہ ضرر عام، وہ جو پورے معاشرے کو کنفیوز کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، دہشت زدہ خوف زدہ کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، ہراسمنٹ کر رہے ہیں، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک خاص طبقے کو، گروہ کو، جماعت کو، فرقے کو، تنظیم کو، اس کا خاتمہ جو ہے وہ ناگزیر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، العادت محکمۃ، عادت یعنی عرف کی بنا پر حکم لگایا جا سکتا ہے، یا یوں آپ کہہ لیں کہ العرف محکم، عرف کی بنا پر حکم لگایا جا سکتا ہے، یا عرف محکم ہوگا، عرف فیصلہ کرنے والا ہوگا، فیصلہ کن ہوگا، یا عادت فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ عرف کی حجیت پر بعض علم نے اس آیت سے استدلال کیا، آیت خذ العفو وأمر بالمعروف یا وأمر بالعرف، اور عفو درگزر سے کام لیجیے اور عرف کا حکم دیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کے بخیل ہونے کی شکایت کی کہ وہ گھر کا خرچہ پورا نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، عرف و عادت کے مطابق جو تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے کافی اتنا لے لو۔ کنجوس بخیل شوہر ہے، اب یہ اشخاص کو ہٹا دیں ایک عام اس کا سمجھانے کے لیے، کیونکہ العبرۃ العموم باللفظ، نصیحت عبرت جو ہے وہ لفظ کے عام سے لی جاتی ہے، لا بخصوص سببی، لا بخصوص المورد، مورد و سبب کو سائڈ پہ کر لیں، اس سے جو نصیحت ہے وہ عام ہے وہ لے لو۔ ایک شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، اپنی بیوی کو گھر کا خرچہ پورا نہیں دیتا، اب مکان کا کرایہ ہے یا مینٹیننس ہے مہینے کی، وہ فلیٹ کی اپارٹمنٹ کی دینی ہے، بجلی گیس کا بل ہے، ٹیلی فون کے بل ہیں، بچے کے دودھ کھانے پینے کا خرچہ ہے، یہ تمام خرچے ملا کے 20,000 25,000 30,000 بنتے ہیں۔ شوہر کے پاس پیسے ہیں، وہ دیتا ہے 2,000 3,000۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو تیرے اور تیرے بچے کی پرورش کے لیے کافی ہے نا، وہ لے لے، بغیر اجازت کے لے لے، اس کے والیٹ میں سے، اس کے مال میں سے وہ لے لے، اس پہ نہ پوچھ، وہ تیرا حق ہے۔ جو اے عورت جو تیرے لیے، تیرے معاش، تیرے گھر کی تیری عزت برقرار رکھ لی، تیرے جسم پہ مناسب لباس ہو، تیرے کپڑا ہو، چھت ہو تیرے سر پہ، تیرے بچے کے لیے چھت ہو، اس کا تعلیم مناسب ہو، اس کا لباس ہو، اس کے لیے 30 40 50 60 70 ہزار جو بھی تیرا جو خرچہ ہے وہ بغیر پوچھے بھی اپنے شوہر سے لے لے، جو سوسائٹی میں چل رہا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ سوسائٹی میں لوگ 50 60 ہزار میں ایک متوسط طبقہ مڈل کلاس کے لوگ گزارا کر رہے ہوں اور تم 1 لاکھ لینے پہ بضد ہو جاؤ کہ نہیں میں نے تو، یا 2 لاکھ لینے ہیں، تو یہ نہیں، جو عرف کے مطابق
جہاں پہ لوگوں کی سفید پوشی برقرار ہے، جس خرچے میں ایک مرد اور ایک عورت کی، ایک بچہ ہے اور ایک ماں کی، یا ایک ماں اور 2 بچوں یا 3 بچوں کی اگر 80,000 میں کفالت ہوئی تو اپنے شوہر سے 80,000 لے لے. کرائے کا مکان ہے تو 1 لاکھ لے لے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے زیادہ نہیں. جو معروف، جو عرف ہے اور جتنا تمہاری ضرورت ہے اس کے حساب سے اپنے شوہر میں سے بغیر پوچھے لے لو، تمہارا حق ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوزن وزن اہل مکہ تھا والمکیال مکیال اہل المدینہ تھی، یعنی خطہ عرب کے اندر تولی جانے والی اشیاء میں مکہ والوں کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا جب تولا جائے گا الوزن، اور مکیال یعنی ناپے جانے والی اشیاء جو ہیں، جو میٹر، فٹ میں، اس میں سینٹی میٹر میں ناپی جاتی ہیں، ان کا اہل مدینہ کے ناپ کے مطابق اعتبار کیا جائے. اہل مدینہ کا جو مکیال یعنی جو کیل یعنی کہ جو ناپنے والے معیار ہیں وہ درست ہیں، کیلیبریٹڈ ہیں، اعتبار وہاں کی جب ناپنے والی تجارت ہوگی تو وہاں کا اعتبار کیا جائے. یہاں کے اوزان درست ہیں، یہاں کے جو ویئنگ اسکیلز ہیں وہ ایکوریٹ ہیں، پریسائز ہیں، تو یہاں کے اوزان کا اعتبار کیا جائے گا مکہ میں. دیکھو نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس شے کو مسلمان لوگ عموماً اور مسلمانوں کی اکثریت اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی حسن ہے، اچھی ہے. سبحان اللہ. اس طرح علامہ ابن عابدین شامی در مختار صاحب رد المختار وہ فرماتے ہیں، یہ فتاویٰ یہ جو فقہ حنفی تقریباً سارا ان کے اوپر بیس کرتا ہے متاخرین میں سے. وہ کہتے ہیں العرف فی الشرع لہ اعتبار، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے نا، شرع عقود رسم المفتی، جو ہمارے یہاں جو تخصص فی الفقہ میں پڑھائی جاتی ہے، لذا علیہ الحکم قدیدہ، کہتے ہیں عرف کا شریعت میں اعتبار ہے، اسی وجہ سے کبھی اس پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. کبھی کبھی یا کوئی نئی صورتحال ہو جس کا منصوص پرانا وہ مجمع علیہ مسائل میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، نئی سچویشن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ظروف و احوال تبدیل ہو گئے تو اب عرف کا اعتبار کیا جائے گا. یا آپ کسی نئی جگہ گئے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، ایک مسلمانوں کی بستی بسانی ہے، تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا. کلچرل جو بھی تہذیبی معاملات ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور عرف کی عادت کی تعریف کیا ہے جی؟ رسائل ابن عابدین میں انہیں علامہ ابن عابدین الحنفی نے العادت والعرف مستقر فی النفوس من جہت العقول وتلقته اتباع السلیمۃ بالقبول وتلقته، یعنی کہتے ہیں عادت اور عرف وہ ہے جو ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور جسے فطرت سلیمہ بغیر کسی تکلف کے قبول کر لے. تو انسانی فطرت سلیمہ کا بھی اعتبار کیا گیا، عرف و عادت کا بھی اعتبار کیا گیا شریعہ کی احکام میں. تو یہ تمام وہ قواعد فقہیہ بھی آ گئے، وہ واقعہ وہاں سے بھی آ گیا کہ سوال جواب، حکمت، اور کتنے ہمارے سوال زندگی میں بے بنیاد ہوتے ہیں، اور سوالوں کی کثرت سے منع بھی کیا گیا ہے. قرآن شریف میں آیت بھی ہے، صحیح بخاری میں اس پر چیپٹر بھی ہے، ایک باقاعدہ ترجمۃ الباب بھی ہے کہ اے ایمان والو فالتو سوال نہ کیا کرو جس سے تمہاری زندگی مشکل ہو جائے. بس جو کچھ تمہیں بتایا گیا وہ لے لو، اس پر عمل کرو اور ریلیکس رہو، پرسکون رہو، آسان رہو، آسانیاں پیدا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طبیعتوں میں بھی آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو عام فہم کر کے پریزنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.